بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا انتظار شروع فرما دیا کرتے تھے اور اس کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انہی مواقع پر خطبات کے ذریعے آنے والے مہینے کی اہمیت اور افادیت اور اس کی عظمت اور برکت کے حوالے سے ان کی گائیڈنس کیا کرتے تھے، ان کو اس لحاظ سے رہنمائی فراہم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کے خطبہ حدیث کی کتابوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شعبان کی آخری دن تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہمیں جو ہدایات عطا فرمائیں، آئیے ان ہدایات کو ہم دیکھتے ہیں اور ان ہدایات کو 10 نکات کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بہت عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہے، بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کا خیر، اس کی بھلائی وہ 1000 مہینوں سے یعنی 83 سال تقریباً اس سے بہتر ہے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس ماہ مبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور اس کے راتوں کا قیام یعنی تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز یہ نفل قرار دی گئی ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس ماہ میں جو کوئی بھی نفل ادا کرے گا، نفل کام کرے گا، نفل عبادت کرے گا تو اس کو فرض کے برابر اجر دیا جائے گا، اور جو اس ماہ مبارک میں کوئی فرض ادا کرے گا اس کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ وہ جنت ہے۔ پانچویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ یہ باہمی غمخواری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ۔ چھٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ساتویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں جو اپنے روزے دار بھائی کو افطار کرائے گا تو اس کے لیے روزے دار ہی جتنا اجر ہے اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ ہم کسی کو افطار کرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے روزے دار بھائی کو 2 گھونٹ پانی پلانا، اسے 2 گھونٹ لسی پلا دینا یا 2 لقمے کھلا دینا، اس پر بھی اتنا ہی اجر ہے جو کہ اس میں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور 8ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے نجات کا وعدہ کیا ہے، اور حوض کوثر پر اس کی حاضری کی بشارت ہے، اور وہاں اسے ایسا مشروب پلایا جائے گا کہ جنت میں داخلے تک پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اسی طرح 9ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ یعنی ابتدائی 10 دن یہ رحمت کے 10 دن ہیں۔ اس میں جتنی آپ سے استطاعت ہو سکتی ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، اتنی رحمت سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اس کے درمیانی 10 دن یہ مغفرت کے 10 دن ہیں۔ مغفرت کے حوالے سے جتنی آپ مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جتنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں تو اتنی مغفرت حاصل کریں، اور اس کے آخری 10 دن یہ نار جہنم سے آزادی کے عتق من النار کے دن ہیں۔ اور 10ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو اس ماہ مبارک میں اپنے ملازم سے، اپنے غلام سے ہلکی خدمت لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ 10 ہدایات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے حوالے سے دی۔ آئیے ہم ان 10 ہدایات کو اپنے سامنے رکھیں اور پلان کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کو ان کے مطابق گزارنا ہے، اور ان 10 کی 10 ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ان تمام بشارتوں کا مستحق ہونا ہے، ان تمام وعدوں کا مستحق ہونا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اسی طرح ہم اگلی جو
ٹاکس ہیں اور اگلی سیریز ہے اس میں وہ باقی جو احادیث ہیں اس حوالے سے ان پر بھی فرداً فرداً بات کریں گے، اور اس کے علاوہ رمضان اور صیام اور اس کے جو فلسفہ ہے، اس کے علاوہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ ڈسکشن کے اندر آئیں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ رمضان اور استقبال رمضان کے حوالے سے جو ہماری سیریز ہے اس کو ملاحظہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔